بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی امیر گھرانے میں ہو رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا پرانے عاشق کی وجہ سے شادی نہ ٹوٹ جائے۔ اسی لیے نکاح سے کچھ دیر پہلے بہن کو اپنی چادر پہنا کر بہانے سے باہر بھیجا اور پیچھے سے عاشق کو میسج کر دیا کہ مجھے یہاں سے اٹھا لے جاؤ۔ نکاح کے بعد مجھے بہن کی فکر بھی ستانے لگی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا لیکن اس نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام صبا ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا شہر کے کسی بنگلے میں مالی تھے اور اماں سلائی کیا کرتی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ میرا نمبر دوسرا تھا۔ میں ایسے گھر سے تھی جہاں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر آتا۔ جوں جوں بڑی ہوتی گئی اس غربت سے نفرت بھی بڑھتی گئی۔ اکثر میں شکوہ کرتی کہ اللہ نے مجھے اس غریب گھرانے میں پیدا کیوں کیا۔ میرے سب بہن بھائی تو اسی زندگی سے خوش تھے مگر میں مطمئن نہیں تھی۔ میرے خواب بہت بڑے تھے اور ہوتے بھی کیوں نہ، میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میری دادی کہا کرتی تھیں کہ تجھے تو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میں خود سوچتی کہ یہ چھوٹا سا گھر میرے شایان شان نہیں ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری خوبصورتی کے خاندان بھر میں چرچے عام تھے۔ خاندان کا ہر لڑکا مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر میں تو کسی کو ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ میں سہیلیوں کے ساتھ پڑھنے کے بہانے گھنٹوں گھر سے باہر آ کرتی۔ یوں بھی میں باقی 2 بہنوں کی نسبت نازک مزاج بھی تھی۔ میں اسکول میں بھی غریب لڑکیوں کو منہ نہ لگاتی۔ میری دوستی بھی امیر گھرانے کی لڑکیوں سے تھی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی اور ان کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیا کرتی۔ گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی بلکہ سارا کا سارا وقت سجنے سورنے میں لگا دیتی۔ میرے برعکس میری 2 بہنیں کافی شاکر تھیں۔ یوں ہی وقت چلتا گیا۔ میں ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی، میرے پاس بھی ڈھیر ساری دولت ہوتی، میں گاڑیوں میں سفر کرتی، میرے آگے پیچھے بھی نوکروں کی لائن لگی ہوتی۔ میں روز نیا سے نیا طریقہ سوچتی کہ کیسے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں تاکہ اس ڈربے جیسے گھر سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، مگر ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر میں نے اسکول کے قریب ایک دکان والے سے دوستی کر لی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں آئے دن اس کی دکان سے فری سامان لینے لگی۔ پھر اسی طرح میں نے اسکول اور محلے میں کافی لڑکوں سے دوستیاں بنا لی۔ ہر ایک سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتی۔ ہر روز میں اسکول میں چھٹی کر کے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی اور پھر ان سے نئی نئی فرمائشیں کیا کرتی۔ میں وہ ساری چیزیں چھپا دیتی، اس لیے گھر میں کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ مطلب پورا کرنے کے بعد میں ان لڑکوں کو چھوڑ دیا کرتی۔ ایک بار ایک لڑکا کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ گلی میں وہ شور مچا دے گی۔ سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا مگر اب مجھے کوئی بڑا ہاتھ مارنا تھا۔ کچھ ایسا کرنا تھا کہ میری ان 2 ٹکے کے غریب عاشقوں سے جان چھوٹتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک امتحان کے بعد ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی رنگین دنیا نے میرے خوابوں کو کچھ اور ہی بڑھا دیا تھا۔ اب مجھے ایسا کچھ کرنا تھا کہ دولت کا انبار میرے ہاتھ لگ جائے۔ میری اکثر سہیلیاں بھی یوں ہی کرتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی سوچنے لگی کہ کسی امیر لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے، اور پھر قدرت نے مجھے ایک سنہری موقع فراہم بھی کر دیا۔ میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو مجھے میری چھوٹی بہن نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کرائے پر آیا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کہ اس غریب سے محلے میں کسی امیر نے تھوڑی نہ آنا ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی تو میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی جہاں ایک لڑکا کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دکھنے میں تو وہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ لگتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکے سے دوستی کر لوں تو مال ہاتھ آ جائے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں بھی روز رات کو بہانے سے چھت پر چڑھ جاتی اور وہ لڑکا بھی چھت پر موجود ہوتا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا اور میں بھی مسکراتی، لیکن ابھی تک ہم دونوں میں کوئی باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے جب میں گھر سے باہر آئی تو اماں کپڑے دھو رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی کہ صبا بیٹا ناشتہ کر لو تو کپڑے چھت پر ڈال آنا، میری کمر میں درد ہے۔ یہ سن کر میں بالٹی لے کر اوپر چلی آئی۔ آس پاس کی چھتوں پر پتنگ بازی ہو رہی تھی۔
اچانک ایک پتنگ ہماری چھت پر رسی کے ساتھ اٹک گئی۔ میں جب پتنگ چھڑانے اٹھی تو اس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی کرایہ دار لڑکا تھا۔ اس نے اپنا نمبر اور نام لکھ کر بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جان بوجھ کر پتنگ یہاں پھینکی گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تجسس کے مارے میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور پتنگ پھاڑ دی۔ نیچے آ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی سے فون پر بات نہیں کی تھی میں نے اماں سے ان کا موبائل مانگا کہ سہیلی سے بات کر کے ٹیسٹ پوچھنا ہے، اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور شہزاد سے بات کرنے لگی۔ میں جو ہر وقت بیزار رہتی تھی اب خوش نظر آنے لگی تھی۔ وہ جب میری تعریف کرتا تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی۔ میں سارا دن رات کا انتظار کرتی کہ کب اس کی کال آئے گی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں پہلے تھوڑا ہچکچائی، لیکن اس کے اصرار پر مان گئی۔ طے یہ پایا کہ وہ مجھے کالج کے نزدیک سے پک کرے گا اور ہم شہر کے کسی پارک میں ملیں گے۔ صبح میں معمول سے جلدی اٹھ گئی اور خوب دل لگا کر تیار ہونے لگی۔ اماں اور بہنوں کے استفسار پر کالج میں فنکشن کا بہانہ کر دیا اور ساتھ دیر سے آنے کا بھی کہہ دیا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر کہیں میرا موڈ نہ بگڑ جائے، اس لیے وہ چپ رہی۔ میں تیار ہو کر کالج جانے کے بجائے اسے ملنے چلی گئی۔ شہزاد نے مجھے ایک موبائل اور کچھ تحفے دیے۔ بہت سا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کالج کی سڑک پر چھوڑ دیا۔ چونکہ چھٹی ہونے والی تھی لہٰذا میں گھر کو چل پڑی۔ گھر آ کر تمام چیزیں اپنی الماری میں رکھیں اور تالا لگا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو احتیاط سے موبائل نکالا، آن کیا تو سم پہلے سے موجود تھی۔ میں نے شہزاد کو میسج کیا تو اس کی کال آ گئی۔ موبائل کی وجہ سے پہلے کی نسبت ہم زیادہ بات کرنے لگے۔ وہ مجھے نہایت مہنگے تحفے دیا کرتا۔ مجھے اس سے سوائے پیسوں کی کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں باجی کی شادی ماموں کے بیٹے سے طے ہو گئی، جو کریانے کی دکان چلایا کرتا تھا۔ مہینے کے اندر ہی باجی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے شروع سے ہی چچی نے مانگ رکھا تھا، لیکن میں ہمیشہ امیر گھرانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لہٰذا جب بھی میری شادی کا ذکر چھڑتا میں صاف انکار کر دیتی۔ شہزاد سے بھی میرا جی اکتانے لگا تھا۔ وجہ باجی کے سسرالی رشتہ داروں میں موجود فرحات تھا۔ فرحات کو میں نے باجی کی شادی پہ دیکھا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اچھی خاصی کمائی بھی کر رہا تھا۔ اس کے ابو بزنس مین تھے اور بہت امیر بھی، اس لیے فرحات میرے لیے بہتر تھا۔ اب میں شہزاد سے پیچھا چھڑانے کا سوچنے لگی۔ شہزاد بھی شاید سمجھ گیا تھا، لیکن وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جتنا اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگی اور بہانے بہانے باجی کی طرف رات گزارنے چلی جاتی تاکہ فرحات پر ڈورے ڈال سکوں۔ جان بوجھ کر جب بھی فرحات باجی کی طرف آتا میں بھی پہنچ جاتی اور اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ فرحات بھی سمجھ چکا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ ادھر شہزاد سے بھی میرے مراسم چل رہے تھے، لیکن اب فرحات کی وجہ سے میں نے اس سے بات چیت کم کر دی تھی۔ فرحات ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے باجی بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی فرحات سے ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ بہت جلد فرحات کے گھر والے رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ چچا کی طرف سے شادی ہو جائے، مگر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی اور فرحات کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب شادی تو میری اس امیر گھرانے میں طے ہو گئی، مگر مجھے اب شہزاد کی ٹینشن تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تو وہ کوئی ہنگامہ نہ مچا دے۔ محلے میں ہی رہتا تھا، خبر تو لازمی جانی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے پتہ نہ چل سکے، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ اس نے فون کیا تو کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا ہے، میری شادی طے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں تم سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے کسی اور کا سوچا تو تمہارے گھر آ کر سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر فون بند کیا اور سوچنے لگی کہ اب اسے پیچھا چھڑوانا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ کسی دن گھر آ کر میرا پول کھول دے۔ یوں میری شادی کے دن قریب آتے گئے۔ میرے دل میں خوف بھی بڑھنے لگا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کی دی گئی دھمکی سے مجھے خوف بھی محسوس ہوتا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ایک دن فرحات اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آیا تاکہ مجھے شاپنگ پر لے جا سکے۔ میں بہت خوشی اس کے ساتھ گئی۔ وہاں ہم کپڑے خرید رہے تھے جب شہزاد کی نظر مجھ پر پڑی۔
اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ میری طرف آتا میں نے جلدی سے فرحاد کو کہا کہ دوسری دکان پہ چلتے ہیں۔ شاپنگ کے دوران ہی اس کے فون آنے لگے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگر وہ فرحاد کے سامنے آ جاتا میرا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ گھر آتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ گھر جا کر میں نے اسے فون کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ فرحاد کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے اور میں اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں دلہن اور دلہا شادی سے پہلے نہیں ملتے۔ اسے ایک بار پھر میں نے مطمئن کر دیا، لیکن میں اندر سے ڈر گئی تھی اور میں سوچنے لگی تھی کہ اب اسے پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ گھر میں آ کر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری شامت آ جاتی۔ میری امی ابو غریب تھے لیکن غیرت مند تھے، وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن نزدیک آتے گئے ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی گئی۔ اسی دوران میں نے شہزاد سے فون پر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ مجھے روز کال کرتا مگر میں بات نہیں کرتی۔ آخر میری شادی کا دن آن پہنچا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میری شادی نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ آ کر سب کو بتا نہ دے۔ اس کی دھمکی اگر سچ ثابت ہوئی تو نہ صرف میری شادی ٹوٹ جاتی بلکہ میں رسوا بھی ہو جاتی۔ آخر میں نے ایک پلان سوچا اور نکاح سے پہلے اس کو میسج کیا کہ میرے گھر والے میری بہن کے ساتھ میری شادی بھی کر رہے ہیں۔ وہ پڑھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تم انکار کر دو۔ میں نے اسے جوابی میسج کیا کہ نہیں، ہم بھاگ جائیں گے، تم مجھے آ کر لے جاؤ۔ وہ مان گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اس کو میسج کرنے کے بعد میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ میری چادر لو اور گھر کی پچھلی سائڈ پر چلی جاؤ۔ وہ حیران ہوئی کہ میں کیوں جاؤں وہاں پر۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آج مجھے بچا لو، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ میری بہن کو میں نے سب بتا کر کہا کہ وہ میری مدد کرے۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا مجھ پر اور پھر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنی مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آخر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری چادر سے چہرہ چھپا کر شہزاد کے ساتھ چلی جائے، پھر جیسے ہی میرا نکاح اور رخصتی ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار میری شادی ہو جائے گی تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ویسے بھی میں نے بیاہ کر یہاں سے چلے جانا تھا، اتنی دور کہ وہ میرے پیچھے بھی نہیں آ سکے گا اور نہ ہی مجھے ڈھونڈ سکے گا۔ میری بہن کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میری چادر سر پر لی اور چہرہ چھپا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے شہزاد کو کہہ دیا تھا کہ وہ بھی گھر کی پچھلی طرف آ جائے۔ مہمان آ چکے تھے اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کے دروازے سے جا کر کوئی تماشا بنے۔ میں نے اپنے لحاظ سے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ میری بہن کو کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز سنائی دی، لگتا ہے کہ بارات آ گئی تھی۔ ایک گھنٹے بعد میرے کمرے میں مولوی صاحب اور میرے گھر والے آئے۔ میرا نکاح ہو گیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد سے مجھے میری بہن نظر نہیں آئی تھی، جانے وہ کہاں تھی۔ اب مجھے اس کی بھی فکر ہونے لگی، وہ واپس بھی آئی تھی یا نہیں۔ مجھے نکاح کے بعد سے سب گھر والوں کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے ابو فوراً باہر چلے گئے تھے اور امی بھی پتہ نہیں کہاں تھی۔ خیر میں نے زیادہ نہ سوچا اور اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں شہزاد نے اس کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں چیختے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے جو میرا دلہا تھا وہ تو فرحاد نہیں تھا اور نہ ہی شہزاد، وہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ میں ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور چیخ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ وہ مجھے چیختے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا دلہا ہوں اور تم میری دلہن ہو، تم صبا ہو نا۔ اس کے بولنے کے انداز سے مجھے شک ہوا کہ وہ ایب نارمل ہے۔ میں کسی طرح مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایک ذہنی طور پر خراب شخص کے ساتھ ہو گئی ہے، پر اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے دلہے کیسے ہو سکتے ہو؟ فرحاد کدھر ہے؟ وہ چپ ہو گیا، پھر تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا کہ دلہا بھاگ گیا دلہا بھاگ گیا، تم گندی دلہن تھی، دلہا تو بھاگ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں فرحاد رہتا تھا، گھر بھی کوئی اور تھا۔ تو کیا یہ واقعی میری شادی فرحاد کے بجائے کسی اور سے ہو گئی تھی؟ میرا دماغ پاگل ہونے والا تھا۔ میں چکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے مگر اتنے بڑے گھر میں وہ صرف اکیلا ہی تھا۔ یہ بات مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ کوئی ہے؟
میرے چلانے پر باورچی خانے سے ایک عورت باہر نکل آئی۔ وہ اس گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں یہاں اس گھر میں کیسے آئی ہوں، میرے کمرے میں کون ہے؟ وہ ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی آپ چھوٹے صاحب کی بیوی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ کی ان سے شادی ہوئی ہے، میں خود آپ کی شادی میں موجود تھی۔ میں رونے والی ہو گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری شادی تو فرحات سے ہو رہی تھی، تو پھر یہ کون درمیان میں آ گیا جس سے میرا نکاح پڑھوا دیا گیا؟ میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ اگر فرحات سے نہیں ہوئی تھی تو شہزاد سے ہو جاتی۔ یہ کون تھا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ میں نے گھر سے باہر جانے کی کوشش کی مگر دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ ملازمہ کہنے لگی، بی بی چھوٹے صاحب کی بڑی بہن نے کہا تھا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اچانک مجھے خیال آیا اور اپنے گھر فون کیا۔ میری امی نے فون اٹھایا اور مجھے کہا کہ تم ہمارے لیے مر گئی ہو، آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا، جتنی بے عزتی تم نے ہماری کروانی تھی کروا دی، اب کیا کسر رہ گئی ہے جو فون کیا ہے، خبردار آج کے بعد تم نے ہم سے رابطہ کیا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ امی کی باتوں سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے انہیں میری اصلیت پتہ چل گئی ہے، مگر میں حیران تھی کہ بازی کیسے پلٹ گئی۔ میں نے بہت ہوشیاری سے سارا پلان بنایا تھا۔ میں نے باری باری شہزاد اور فرحات کو کال ملائی مگر دونوں نے ہی میری کال کو کاٹ دیا۔ بڑی باجی کو فون کیا تو وہ مجھ پر چیخنے لگی، تم نے میرے سسرال میں میری ناک کٹوا دی ہے، سب لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، انہوں نے بھی مجھے سنا کر فون بند کر دیا اور اپنے سارے تعلق مجھ سے توڑ لیے۔ اب تو میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ میری شادی ایک پاگل شخص کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں گئی تو وہ صبا صبا کہہ کر خوش ہونے لگا۔ میں نے اسے خود سے دور کیا تو اس پاگل شخص نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی بہن کو فون کر کے اس سے قسم دی کہ صبح مجھ سے ملنے آؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ صبح میں آئی تو میں نے بے چینی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ بھی میری حالت اور میرے دولہے کو دیکھ کر اداس ہو گئی۔ مجھے اس نے ساری کہانی سنانا شروع کر دی اور کہنے لگی، آپ ہی کل جب تم نے مجھے اپنی چادر دے کر گھر کی پچھلی جانب جانے کو کہا تھا، اسی وقت پھپھو نے مجھے دیکھ لیا اور ہنگامہ مچا دیا کہ لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہے۔ شہزاد بھی وہیں تھا۔ میں نے اسے بھی بہت کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے صبا نے میسج کیا تھا، میں تو اسے لے کر جاؤں گا۔ اتنے میں باقی سب گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ پھپھو نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں گھر سے بھاگ رہی تھی۔ میں نے تمہاری عزت بچانے کی خاطر کہہ دیا کہ ہاں میں گھر سے بھاگ رہی تھی، مگر شہزاد نے شور مچا دیا اور کہنے لگا، میں اس کو نہیں جانتا، میں تو صبا کو لینے آیا ہوں۔ فرحات بھائی بھی وہاں تھے، انہوں نے شہزاد کو مارنا شروع کر دیا۔ شہزاد نے اپنے موبائل سے سارے ثبوت سب گھر والوں کو دکھا دیے۔ تمہارے میسیجز اور تم دونوں کی تصویریں دیکھ کر سب کو یقین آ گیا۔ شہزاد کو تو سب نے مار کر نکال دیا۔ فرحات بھائی نے تم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بارات واپس لے کر چلے گئے۔ ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ابو کی ایک دور کی کزن نے اپنے پاگل بھائی کا رشتہ پیش کر دیا۔ چونکہ عزت کا سوال تھا اس لیے ابو نے اس سے تمہارا نکاح کر کے تمہیں رخصت کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم سب کے لیے مر گئی ہو، تم نے بہت برا کیا ہے، ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا آپ ہی، تمہاری دولت کی لالچ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے۔ میری بہن سسک کر رونے لگی اور میں تو کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی میں نے اپنے لالچ اور بے وقوفی کی وجہ سے کتنے دل توڑ دیے۔ قسمت نے مجھے نہ پھر شہزاد کے قابل چھوڑا اور نہ ہی فرحات کے۔ یہ میرے لالچ اور دھوکے کی سزا تھی کہ میری شادی ایک ایب نارمل شخص سے کروا دی گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال بڑا تھا لیکن اس کا دماغ بچوں جیسا تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ کہ میرا شوہر پاگل تھا مگر جانے اسے میرا نام کیسے معلوم تھا۔ میرے شوہر کی بہن اگلی صبح آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ پہچانا یہ جو آج تمہارا شوہر ہے یہ کون ہے بھلا؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف غور سے دیکھا تو لگا کہ جیسے میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہو مگر مجھے یاد نہیں آیا۔ تو میری نند کہنے لگی، یہ میرا بھائی احمد ہے جو آج سے 4 سال پہلے تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرا کرتا تھا، تم نے اسے بھی اپنے عشق کے جال میں پھنسا رکھا تھا، پھر جب تم نے اسے دھوکہ دیا تو اسے برداشت نہیں ہوا،
اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے، اور تمہیں آج بھی یاد نہیں کہ یہ کون ہے؟ مجھے یاد آ گیا ہے، یہ تب کی بات تھی جب میں میٹرک میں پڑھا کرتی تھی۔ میری نان نے نفرت سے کہا، شکر کرو میں نے تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروا دی ہے، ورنہ پورے محلے کے لڑکوں نے گواہی دی تھی کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ تمہارا باپ مرنے والا ہو گیا تھا تو میں نے ترس کھا کر اپنے بھائی کی شادی تم سے کروا دی اور اس کی عزت بھی بچا لی۔ اب تم میرے بھائی کے ساتھ ہی رہو گی، اگر اسے چھوڑ کر گئی تو میں تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ اسے اس حال میں بھی تم نے ہی پہنچایا تھا، اب اسے ٹھیک بھی تم ہی کرو گی۔ میں رونے لگی، میری تقدیر میں یوں ذلیل ہونا لکھا تھا۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری وجہ سے ایک جوان لڑکا پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے احمد کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب مجھے اچھی لڑکی بن کر رہنا ہے۔ مجھے اچھا گھر اور دولت تو مل گئی تھی، مگر ذلت کے ساتھ ملی تھی، عزت گوا کر ملی تھی۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں کتنی غلطی پر تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کچھ عرصے بعد فرحات سے ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی۔ اسے بنا مانگے سب کچھ مل گیا تھا اور میں سازشیں کر کے بھی ہار گئی تھی۔ میں اب روز اپنے گھر جاتی ہوں، امی ابو مجھے معاف کر دیں، انہوں نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ میرے ماں باپ ہیں، کب تک ناراض رہیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ میں بدل گئی ہوں تو مجھے معاف کر دیں گے۔ میں اپنی کہانی سے یہی سبق دینا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے، اسے وقتی آرام اور آسائش کے عوض گروی نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ میری اب یہی کوشش ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ وہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔